اتنے چیلنج کیا آپ کا مولوی نہ بیٹھ سکا تو چلیں 20 لاکھ روپے کا چیلنج ہے. یہ جو پتھر کا ڈبہ بنایا ہے جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہتے ہیں، اللہ تو کہیں موجود نہیں، اللہ تو لامکاں ہے، تو پھر تم نے اللہ کا گھر بنا کر اس کے اندر کیا ایسا ڈال دیا؟ آپ لوگوں کو 20 لاکھ روپے کا چیلنج ہے، جس کو آپ لوگوں نے آج فیشن بنا لیا، جس ڈبے کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ پتھر کی پوجا نہیں ہوتی، آج اس ڈبے کے گرد آپ 7 دفعہ ہندو بھائیوں کی طرح جھومتے ہیں، گھومتے ہیں، اور پھر اس پتھر کو آپ چومتے ہیں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں کہ اللہ پتھروں کی عبادت کو کبھی منظور نہیں کرتا. جواب دو مجھے، سوال پوچھے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہیں یا نہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کیوں کہتے ہیں؟ مسلمان خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ کے گرد گول گول 7 چکر یا طواف کیوں لگائے جاتے ہیں؟ جان صاحب کے یہ 3 سوالات ہیں جن کے لیے انہوں نے 20 لاکھ کا چیلنج پیش کیا ہے. جان صاحب، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ایٹم کے اندر الیکٹران کس سمت میں گھومتا ہے؟ سیارے کس سمت میں سورج کے گرد گھومتے ہیں؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ زمین اپنے محور پر کس طرف گھومتی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں لاکھوں انسان خانہ کعبہ کے گرد کس سمت میں طواف کرتے ہیں؟ اس کا جواب کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، آپ سمجھ جائیں گے. جب میں آپ کو آپ کے سوالات کا جواب دوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. سب سے پہلا اعتراض جو آپ نے اٹھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کی قید سے آزاد ہے تو مسلمان خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کیوں کہتے ہیں، اسے بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ عربی زبان کی نزاکتوں اور تھیولوجی کو نہ سمجھنا ہے. عربی گرامر میں ایک تصور ہے جسے اضافت تشریف کہتے ہیں، ایٹریبیوشن آف آنر کہا جاتا ہے. جب خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب رہائش گاہ یعنی فزیکل کنٹینمنٹ نہیں ہے جان صاحب، بلکہ اس مقام کی تکریم ہے. خانہ کعبہ انسانوں کو متحد کرنے کا مقام ہے. ہم انسان زمان و مکان کی قید میں ہیں، اس لیے ہمیں جڑنے کے لیے ایک زمینی نشان چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات ان مادی دیواروں سے بہت بلند ہے اور بے نیاز ہے. قرآن کریم اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فزیکل ڈائمنشن سے ماورا ہے. سورہ شورا میں واضح اعلان ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کائنات میں اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور سورہ بقرہ کہتی ہے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے. یعنی خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کے لیے ایک ریفرنس پوائنٹ ہے. چونکہ ہم انسان زمان و مکان اسپیس ٹائم میں قید ہیں، ہمیں جڑنے کے لیے ایک فزیکل مرکز چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس قید سے بالکل آزاد ہیں. اب آتے ہیں آپ کے دوسرے اعتراض کی طرف. مسلمان ایک پتھر کے گھر کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ بت پرستی نہیں ہے؟ یا ہمیں ایک باریک لیکن انتہائی اہم فرق کو سمجھنا ہوگا. کسی چیز کی عبادت کرنے اور کسی چیز کی طرف رخ کرنے میں، عبادت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. کسی چیز کی عبادت کرنے یعنی پریئنگ ٹو این آبجیکٹ، اور کسی چیز کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے یعنی پریئنگ ٹوورڈز اے فوکل پوائنٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پھر مخصوص قبلہ رخ کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو ہر سمت میں نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ فزکس اور سسٹم تھیوری کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اگر کسی بھی بڑے اور پیچیدہ یعنی کمپلیکیٹڈ سسٹم میں ایک یونیفائڈ ویکٹر نہ ہو تو وہ سسٹم انٹروپی یعنی شدید انتشار کا شکار ہو جاتا ہے. آج دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. فرض کریں کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور کوئی قبلہ، کوئی مرکز مقرر نہیں ہے. کوئی شخص شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا ہے، کوئی جنوب کی طرف، کوئی مشرق کی طرف. یہ کیسا منظر ہوگا؟ یہ ایک بے ہنگم اور بے ترتیب ہجوم کا منظر ہوگا. خانہ کعبہ دراصل اربوں انسانوں کو سنکرونائز کرنے کا ایک گلوبل روحانی GPS کوآرڈینیٹ ہے. یہ جغرافیائی مرکز اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ چاہے آپ نیو یارک میں ہو، ٹوکیو میں ہو یا اسلام آباد میں، جب آپ سجدہ کریں گے تو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی لمحے میں ایک ہی مرکز پر متحد ہوں گے. اور یاد رکھیے، مسلمان کعبے کے پتھروں کو نہیں پوچھتے. بت پرستی یہ ہے کہ آپ سمجھے اس پتھر میں کوئی طاقت ہے. تاریخ گواہ ہے کہ خانہ کعبہ سیلابوں سے گرا، جنگوں میں نقصان کا شکار ہوا اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا. اگر وہاں عمارت عارضی طور پر موجود نہ بھی ہو تب بھی پوری دنیا کے مسلمان اسی جگہ، اسی GPS کوآرڈینیٹ کی طرف رخ کریں گے، کیونکہ اصل اہمیت اس سمت پر جمع ہونے کے حکم کی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے.
پتھروں کی نہیں. ذرا اسلام کے اس خوبصورت اور گہرے تصور کو دیکھیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. آپ نے کعبے کو مخاطب کیا اور فرمایا: اے کعبہ، تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت کتنی زیادہ ہے. لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کے دل اور اس کی جان کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ ہے. ذرا سوچئے، جس پتھر کی عمارت پر ایتھیسٹ طنز کرتے ہیں، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اس کائنات کے مقدس ترین عمارت کی اہمیت بھی ایک انسان، ایک مومن کے دل کے سامنے کم ہے. خانہ کعبہ تو صرف ہمارے جسموں کے رخ کرنے کا ایک فزیکل مرکز ہے. اب آتے ہیں سب سے دلچسپ اور سائنسی حوالے سے حیران کن اعتراض پر کہ مسلمان خانہ کعبہ کے گرد گول چکر کیوں لگاتے ہیں، طواف کیوں کرتے ہیں، اور وہ بھی اینٹی کلاک وائز، اور صرف 7 چکر کیوں؟ کیا یہ واقعی کوئی بے معنی رسم ہے؟ ذرا سائنس کی اینک سے دیکھیں جان صاحب. طواف دراصل اس کائنات کی سب سے بنیادی حرکت ہے، ایک عملی نقل یعنی میکروسکوپک ریفلیکشن ہے. کائناتی میں کوئی بھی چیز ساکن نہیں ہے. آپ مائکرو کاسموس یعنی ایٹم کو دیکھیں، نیوکلس کے گرد الیکٹران کس سمت میں گھوم رہے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز. اب آپ میکرو کاسموس میں آ جائیں، ہماری زمین اپنے محور میں کس سمت میں گھوم رہی ہے؟ اینٹی کلاک وائز. چاند زمین کے گرد اور سیارے سورج کے گرد کس سمت میں چکر لگا رہے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز. اور ہمارا پورا نظام شمسی، ہماری کہکشاں ملکی وے کے بلیک ہول کے گرد کس سمت میں محور گردش ہیں؟ اینٹی کلاک وائز جان صاحب. حتیٰ کہ میتھمیٹکس اور فزکس میں جو اسٹینڈرڈ پازیٹیو روٹیشن ہے وہ ہمیشہ کاؤنٹر کلاک وائز کو ہی مانا جاتا ہے. انسانی جسم کی طرف آئیں. ہمارا دل ہمارے سینے میں بائیں جانب ہے. جب ہم خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں تو ہمارا دل سیدھا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے. خون کی گردش دل سے شروع ہوتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ فزکس کے قوانین کے تحت اپنے خالق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، ایک حرکت میں ہے. جب انسان طواف کے لیے خانہ کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے تو وہ دراصل کائنات کے اس عظیم الشان رقص، اس کاسمک سمفنی کا حصہ بن جاتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ سیارے اور ایٹم مجبوراً گھوم رہے ہیں، جبکہ انسان اپنے شعور، اپنے فری ول کے ساتھ، اپنی مرضی سے خود کو کائنات کی اس یونیورسل فریکوینسی کے ساتھ ہم آہنگ کر دیتا ہے، ہم آہنگ ہو جاتا ہے. پھر یہ سوال کہ صرف 7 چکر کیوں، طواف 5 یا 10 کیوں نہیں؟ سائنس، فزکس اور کائنات کی ساخت میں عدد 7 تکمیل یعنی کمپلیشن اور پرفیکشن کی سب سے بڑی علامت ہے. کیمسٹری کو دیکھیے، پیریوڈک ٹیبل جو ہے، پیریوڈک ٹیبل کو دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر 7 پیریڈز ہیں. کوانٹم فزکس کو دیکھیں، نیل بور کے ایٹامک ماڈل کے مطابق کسی بھی ایٹم کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز کے زیادہ سے زیادہ کتنے سیل ہو سکتے ہیں؟ 7 شیلز ہو سکتے ہیں، جنہیں KLMNOPQ کہا جاتا ہے. کائنات کا ہر مادہ انہی 7 مداروں کی ترتیب پر کھڑا ہے. آپ روشنی کو پرزم سے گزاریں، وہ 7 رنگوں کے اسپیکٹرم میں تقسیم ہو جاتی ہے. آواز کی بنیاد دیکھیں تو اس میں 7 بنیادی آکٹیوز ہیں. وقت کو دیکھیں، انسانی تاریخ اور فلکیاتی کیلنڈر میں ہفتے کے 7 دن ہیں. اور جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار کائنات کی ساخت کو 7 آسمانوں، 7 سماوات سے تعبیر کرتا ہے. 7 چکر لگانا کوئی حادثاتی نمبر نہیں ہے. جب ایک مسلمان 7 چکر مکمل کرتا ہے تو اس بات کا علامتی اعلان ہے کہ کائنات کی بنیادی ساخت، ایٹم کے 7 شیل سے لے کر وقت کے چکر 7 دن اور کائنات کی وسعت 7 آسمانوں تک، ہم نے اپنی ہستی کے ہر پہلو کو ایک خالق کے تابع کر دیا ہے. جان شکی صاحب جیسے دوستوں کو شاید یہ محض ایک پتھر کی عمارت اور کچھ بے معنی چکر لگیں، لیکن سچائی بہت سادہ اور گہری ہے. ہم خدا کو کسی عمارت میں قید نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک مرکز کے ذریعے پوری انسانیت کو متحد کرتے ہیں. ہم پتھر کی پوجا نہیں کرتے، بلکہ اس پتھر کے خالق کو سجدہ کرتے ہیں. اور ہم بلا مقصد گول گول نہیں گھومتے، طواف نہیں کرتے، بلکہ خود کو کائنات کے اس عظیم نظام سے جوڑتے ہیں جس پر ایٹم سے لے کر کہکشائیں سب محو گردش ہے. اسلام محض چند رسموں کا نام نہیں ہے جان صاحب، یہ وہ سچائی ہے جہاں سائنس، منطق اور روحانیت ایک ہی نقطے پر آ کر مکمل ہو جاتے ہیں. امید ہے آپ کو میرا پیغام مل چکا ہوگا، ورنہ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے
کہ یہ پیغام ضرور جان صاحب اور ان جیسے لوگوں کو پہنچائے تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حقانیت، اسلام کی سچائی کا یقین ہو سکے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار۔ اللہ حافظ۔